عبادت کے لیے مقرر کیا گیا کہ جس کی طرف تم نے منہ کر کے عبادت کرنی ہے اللہ کی، وہ مکہ میں ہے اور وہ بڑی برکتوں والا ہے، اور سارے جہان کا رہنما ہے، سارے جہان کا رہنما ہے۔ پہلے سب جگہ پانی تھا، سب جگہ پانی تھا، یہ پوری روئے زمین جو تھی نا، یہ پوری روئے زمین جو تھی وہ پانی تھی، اور عرش الہی اسی پانی پر تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جس پانی پر اللہ تعالی کا عرش تھا وہاں پر جھاگ پیدا ہوئی، وہاں پر کیا ہوا؟ جھاگ پیدا ہوئی، پھر اس جھاگ کو ہر طرف بچھایا گیا، وہی جھاگ زمین بن گئی، جہاں سب سے پہلے جھاگ وہ جو تھی پھیلائی گئی تھی، جس جگہ پیدا ہوئی تھی، جہاں سب سے پہلے جھاگ پیدا ہوئی تھی، اسی جگہ کو بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ اسی جگہ کو سب سے پہلے جہاں پر جھاگ پیدا ہوئی تھی اس جگہ کو بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ بیت اللہ شریف تمام زمین کے درمیان میں ہے، چاروں طرف اس کا زاویہ کھینچا جائے پوری روئے زمین کا، تو جو بیت اللہ شریف جو موجود ہے جس جگہ پر، وہ پوری روئے زمین جو ہے اس کا درمیان ہے، اس کا درمیان ہے یہ۔ اگر بیت اللہ شریف سے چاروں طرف خط کھینچے جائیں اور سب برابر ہوں گے، معارج النبوت یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، ان میں فرشتے پیدا فرمائے، تو آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کے لیے بیت المعمور بنایا گیا، بیت المعمور بنایا گیا۔ آسمان والے فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، آسمان والے فرشتے جو تھے، جیسے ہم زمین کے اوپر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے عین بیت اللہ شریف کے اوپر، آسمان پر بالکل اوپر، وہاں پر بیت المعمور بنایا گیا، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے اور اس میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر زمین کے رہنے والے جو فرشتے تھے، اب آسمانوں پر تو بن گیا بیت المعمور، پھر جو زمین پر فرشتے تھے ان کو بھی شوق پیدا ہو گیا کہ مالک جس طرح سے تو نے آسمان کے اوپر بیت المعمور بنایا ہے، اس کی تخلیق دے دی ہے، مالک آسمانوں والے فرشتے تو جو ہے اس کا طواف کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اور ہم زمین پر ہیں تو ہمارے لیے بھی زمین پر ایک ایسا ہی گھر بنوا دے، ہمارے لیے بھی زمین پر ایک ایسا ہی گھر بنوا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی گھر بنوا دے جس کا ہم زمین کے اوپر طواف کریں اور تیری رضا حاصل کریں۔ آسمانوں پر تو نے بیت المعمور بنوا دیا اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، تیری رضا حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی تیرا ایک گھر ہو ہے جس کا ہم طواف کریں اور تیری رضا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا، فرشتوں کی درخواست جو عرض گزاری تھی، عرضی تھی، وہ اللہ نے قبول فرمائی اور حکم دیا زمین پر بیت المعمور کے عین مقابل، یعنی آسمان پر بیت المعمور، اس کے بالکل نیچے زمین پر ایک گھر تیار کرے۔ فرشتوں نے زمین پر سفید اور چمکدار موتیوں سے ایک گھر تیار کیا، جب روئے زمین پر کوئی گھر ابھی نہیں بنا تھا، بلکہ ابھی زمین پر انسان کا وجود بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بیت اللہ شریف کے 200 سال بعد دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بیت المعمور بنا آسمانوں پر، زمین کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جس طرح سے بیت المعمور تو نے آسمان پر بنوا لیا، اسی طرح سے ہمارے لیے زمین پر اپنا گھر بنوا دے جس کا ہم
طواف کریں، اور روئے زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ کے صرف فرشتے تھے۔ انہوں نے عرض کی مالک ایسا ہی گھر زمین پر بنوا دے، ہم اس کا طواف کریں، تیری رضا حاصل کریں۔ اللہ نے عین بیت المعمور کے مقابل زمین پر اپنا گھر بنوا دیا۔ اس وقت کوئی گھر نہیں تھا، جہاں تک کہ تفسیر ساوی میں یہ موجود ہے کہ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے یہ گھر بنا دیا گیا تھا زمین کے اوپر فرشتوں کے طواف کے لیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جنت سے جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا بیت اللہ کو از سر نو بناؤ۔ مثلا پہلے جو بنایا گیا تھا فرشتوں نے تیار کیا تھا، اس کو طواف کرنا شروع کر دیا۔ 200 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اللہ نے تخلیق دی، زمین پر تشریف لائے۔ اللہ نے حکم فرمایا اے آدم اب زمین پر ایک گھر بناؤ، بیت اللہ بناؤ، از سر نو دوبارہ اس کی تعمیر کرو۔ اور فرشتوں کو حکم دیا اس تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی امداد کرو، مدد کرو اس کے بنوانے میں۔ فرشتوں نے بڑے بڑے پتھر جمع کیے کہ پتھر کو 30 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنے بڑے پتھر فرشتوں نے جمع کیے، اکٹھے کیے کہ 30 آدمی بھی ایک پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ تیار کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا نا، خانہ کعبہ جو تعمیر کیا تھا، جس کا وہ کیا کہتے ہیں وہاں بنانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ تو جب طوفان نوح علیہ السلام آیا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر طوفان آیا، تو اس وقت جب طوفان آیا تو کعبے کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، کعبے کی عمارت کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ طوفان نوح کے بعد کعبہ شریف ایک سرخ ٹیلا سا رہ گیا، یعنی کہ ساری نشاندہی ختم ہو گئی، ایک سرخ ٹیلا سا رہ گیا۔ لیکن لوگ آتے اور اس کا طواف کرتے، دعائیں مانگتے اور اللہ کی رضا حاصل کرتے اور برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور نبوت آیا، آپ کا دور زمانہ نبوت کا زمانہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ طوفان نوح کی وجہ سے تمام بنیادیں ختم ہو گئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جگہ کا تعین کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ جو جگہ ہے، جب بیت المعمور کو آسمان پر فرشتوں کے طواف کرنے کے لیے بنایا گیا، زمین پر فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک جیسا تو نے آسمان کے فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنوایا، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، تیری رضا حاصل کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہمارا بھی شوق ہے کہ تو زمین کے اوپر ایسا ایک گھر بنوا دے، ہمارا ایسا گھر بنا دے تاکہ ہم اس کا طواف کریں، تیری رضا حاصل کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پر بیت المعمور کے عین نیچے فرشتوں کو اجازت دی گئی تھی کہ یہاں پر تم گھر تیار کر لو جس کا تم طواف کرو گے، وہ جگہ پیارے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا یہ جگہ ہے جہاں پہلے بیت اللہ شریف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بادل بھیجا گیا، ٹکڑا بادل کا بھیجا گیا کہ جہاں تک اس کا سایہ ہوگا وہاں تک بیت اللہ شریف کی حد ہوگی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا اور فرما دیا کہ اے ابراہیم، جہاں تک اس بادل کا یہ ٹکڑا جو اس کا سایہ ہوگا نا، بیت اللہ شریف کی یہ حد ہوگی، اتنی جگہ پر جس کو کہتے ہیں گنیا کاٹتے ہیں جی، زمین لیتے ہیں، پیمائش کی جاتی ہے کہ یہ زمین ہے، اتنی زمین ہے، یہ پلاٹ فلاں کا ہے۔ اسی طرح سے بادل کا ٹکڑا آیا
اور وہ ایک حد بتا دی گئی کہ یہاں تک جو ہے بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا۔ یہ 17واں پارہ ہے، رکوع نمبر 11 اور سورۃ الحج کی یہ آیت ہے۔ جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں ظاہر کر دی گئی اور مقام تعین کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا یہاں پر آپ نے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ اب آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ یہ ایک بڑا پیارا موضوع بنتا ہے یہاں پر، لیکن ٹچ دیتا چلوں آپ کو، وہ وقت یاد کرو۔ کوئی بندہ ہے نا، دو دوست ہوتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ پر ٹھہراؤ ہوتا ہے، جب ایک وقت آتا ہے پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے یار تینوں یاد آؤ گل ہے، دوست تو کہتا ہے کہ بھائی تجھے یاد ہے فلاں مقام فلاں جگہ تجھے یاد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو تم کہہ رہے ہو اس کو اس جگہ کا پتہ ہے، اس نے وہ جگہ دیکھی ہوئی تھی، پھر اس کو کہا جاتا وہ تجھے یاد ہے وہ جگہ؟ اگر دیکھی نہ ہو نا، دکھائی نہ ہو، تو پھر بندہ ایسے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یار چلا تینوں جگہ بکھاواں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اے محبوب وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر کی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق دی تھی، پیدا فرمایا تھا؟ گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ جانتے تھے کہ جس چیز کو سب سے پہلے رب نے پیدا فرمایا ہے اللہ کے محبوب اس چیز کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے محبوب اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ پیارے جابر نے سوال کر کے ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی جو نشاندہی فرما دی۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، ہر چیز کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سوال کر دیا آقا رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھے کیا پتا، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ وہاں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، محبوب یاد کرو وہ وقت یاد کروایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے بتا دیا گیا تھا، علم دے دیا گیا تھا، دکھا دیا تھا وہ مقام۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوندے جا رہے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، اس وقت محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا جابر یہ کیڑا سوال کری جنہ تم میرے کو، مینوں کی پتا نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ فرشتے تھے، نہ انبیاء کرام تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے۔ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے جابر اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, رب نے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب وہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا. کعبے کی جب تعمیر کیا جا رہا تھا, جس پتھر کے اوپر پیارے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. ہم کوئی مکان بناتے ہیں نا, کوئی گھر تیار کرتے ہیں, تو مستری جو ہے جب مکان بنانا شروع کرتا ہے, بنیادیں اٹھانا شروع کرتا ہے, پھر وہ بنیادیں جب چلتے چلتے اس کے قد سے اوپر جاتی ہیں, اس کے قد سے اوپر جانے لگتی ہے, تو پھر وہ پیڑ لگاتا ہے جی, وہ بانس پھٹے رسے نال بند لیا, پھر وہ اسی روٹین سے جیسے جیسے دیواریں اونچی ہونی ہوتی ہیں اسی طریقے سے وہ پھٹوں کو اونچا کرتا رہتا ہے, پیڑ کو اونچا کرتا رہتا ہے. پیارے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے, اس وقت کوئی پیڈ نہیں لگایا گیا تھا کہ ابھی اب دیواریں کعبے کی اونچی ہونی ہیں تو چلو جی رسے لے آؤ تے بانس لے آؤ تے پھٹے بنو تے ہن ذرا بلندی تے جان لگی گل ہے. نہیں, جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے, جب دیواریں بلند ہونے لگتی تھیں, قد سے اوپر بلند ہونے لگتی تھیں, تو وہ پتھر خود بخود اوپر ہونا شروع ہو جاتا تھا, خود بخود اوپر ہونا شروع ہو جاتا تھا, پیڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اس پتھر کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اے پتھر میرے ابراہیم کو پریشانی نہ بنے, بس جیسے جیسے دیواریں بلند ہو ویسے ویسے تو نے اوپر اٹھنا شروع کر دینا ہے, اوپر اٹھنا شروع کر دینا ہے. جب کعبہ تعمیر ہو گیا, کعبے کی تعمیر ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پیارے ابراہیم علیہ السلام نے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما, بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے. پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار, ایک امت تیری فرما بردار, ہماری عبادت کے قاعدے بتائے, قاعدے بتا, اور ہم پر اپنی رحمت کے سارے رجوع فرما, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. آگے پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب ہمارے بھیج ان میں سے, وہ جس امت کے پیچھے بات کی جا رہی ہے امت مسلمۃ اللہ کا ہے, جس امت کی بات ہو رہی ہے, کس امت کی بات ہو رہی ہے, یہ ہماری بات ہو رہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری امت, جو ہم میں یہ اعزاز بن مانگے مل گیا, جس پر ہمیں فخر ہے. ہم نے کوئی مانگا نہیں تھا, یہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اس سے بڑی عنایت ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتی ہے. باقی نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ فرماتا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور کرم بالائے کرم ہے, کرم بالائے کرم کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا, امت مسلمۃ اللہ کا. اس امت کی بات ہو رہی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب ہمارے بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں پختہ علم سکھائے تیری کتاب کا, اور انہیں خوب ستھرا فرما دے, بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یعنی بیت اللہ کو میں نے بنا دیا. پیارے ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, مالک تیرے حکم سے میں نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے, اب اگر آباد کرانا چاہتا ہے
تو حبیب اللہ کو بھیج دے. پھر وہ محبوب جو نبی آخر الزماں ہے، جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. لا نبی یا بعدی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی سوچے بھی اس بارے میں کہ آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چاہے کوئی سری نبی کہتا ہو، چاہے اس کو خلیفہ سمجھ کے بات کرتا ہو، جیسے قادیانی لوگ ہیں، یہ لانتی جو لوگ ہیں، قادیانی جو ہیں، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ تو ذل نبی ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ ہے، نبی کا سایہ. اب اگر یہاں پر بات کریں نا تو بات یہاں پر یہ چلتی ہے کہ آج بھی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، آج بھی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سایہ نہیں تھا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر چلتے تھے نا، ہم چلتے ہیں نا تو سایہ آگے آگے ہوتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. آج بھی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. سورج آتا ہے، روشنی دیتا ہے، لیکن گنبد خضرا کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا. یہ بھی معجزہ ہے، زمین پر نہیں پڑتا. اس لیے کبھی بھی یہ ذہن میں گمان بھی نہیں لانا، سوچنا بھی نہیں ہے. کوئی لاکھ کہتا رہے، آپ کے سامنے دلیلیں دیتا رہے، تو بس اس کا منہ اس بات پر بند کروانا ہے کہ بس ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کی بات پر توجہ کرتے ہیں، کوئی بندہ بات کر رہا ہے، آج میڈیا کے اوپر دیکھیں جگہ جگہ ان قادیانیوں کے چینل چل رہے ہیں، آپ اٹھاتے ہیں جی ہم جی ترجمہ جو ہے قرآن ہم موبائل پر پڑھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ترجمہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. قادیانیوں کا ترجمہ بھی جو ہے میڈیا کے اوپر آیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے پڑے ہیں. آپ کو کیا پتا چلے گا یہ ترجمہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں، جب خاص کر کے جب آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں نا تو پھر موبائل پر مت پڑھا کریں، قرآن لے کر پڑھ لیا کریں. قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو چومنے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو سینے سے لگانے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. پھر آپ نے اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو پھر کسی عالم دین سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں موبائل کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تفسیر اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کون سی تفسیر پڑھا کروں، کون سی تفسیر پڑھا کروں. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا، اور میں جو تفسیر پڑھتا ہوں صراط الجنان پڑھتا ہوں جو دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اتھینٹک ہے، دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو پڑھا کریں، آپ کو پتا چلے کہ وہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے عشق میں ڈوب کر کیا ہوا ہے. تفسیر لکھی گئی ہے عشق کے اندر ڈوب کر لکھی گئی ہے. تو ترجمہ پڑھتے وقت بھی اس چیز پر توجہ کر رہی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی تو قرآن ہے، یہ بھی قرآن، قرآن ایک ہی ہے، لیکن لفظوں کا پھیر پھیر ہوتا ہے بیچ میں آ کر، کہیں ادب کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے بھٹکا پایا اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کسی نے لکھنے والے لکھا ترجمہ، ہم نے تمہیں بھٹکا پایا پھر تمہیں راہ دکھائی. لیکن اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤں، آپ نے کیا اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. اب دیکھیے نا لفظوں کا پتہ چلتا ہے. ایک بھٹکنا کیا مطلب؟ بندہ جا رہا راستہ بھول گیا، بھٹک گیا. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اپنی محبت میں گم پایا. محبت میں گم ہونا اور چیز ہوتی ہے، بھٹکنا اور چیز ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے آج کا. ہمارا موضوع جو ہے یہ ہے حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح سے ہوئی، اور حج جو ہے کس کے اوپر لازم ہوتا ہے، کس کے اوپر فرض ہے. حج کا جو انکار کرنے والا ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا. اگر کوئی حج کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی اور دعا مانگنے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سب جہانوں والوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی دعوت دے. اس عالمگیر دعوت اور پکار کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رجالا وعلی کل دامر یاتین من کل فج عمیق. سورۃ الحج آیت نمبر 22. اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان کرو دو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے چلے آئیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں جب بیان ہوا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ گئے. پہاڑ پر چڑھ گئے جو کعبہ کے سامنے ہے، اور تمام عالم کے رہنے والوں کو بیت اللہ میں حاضر ہونے کے لیے ندا دی، یا عباد اللہ اجیبو داعی اللہ وحجوا بیتہ. اے اللہ کے بندو، اس کے بلانے والے کو جواب دو اور اس کے گھر کا حج کرو. یہ آواز حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ آواز تمام عالم میں گونجی، تمام عالم میں گونجی. اور جو جاگ رہا تھا اس نے بھی سنی، جو سو رہا تھا اس نے بھی سنی، جو عالم ارواح میں تھا بھی اس نے بھی سنی. جس نے ایک دفعہ لبیک کہا، حدیث مبارکہ ہے، جس نے اس آواز کو سننے کے بعد ایک مرتبہ لبیک کہا، اسے ایک دفعہ حج کرنا نصیب ہوگا. جس نے اس وقت لبیک کہہ دیا تھا اس کو لازمی حج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اور جس نے 2 دفعہ لبیک کہا ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بندہ 2 مرتبہ حج کرے گا. اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب فرما دے گا. سارے انتظام ہو جاتے ہیں، ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے اور دل کے اندر سچی تڑپ ہونی چاہیے. واللہ وہ سنتے ہیں، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ذرا اس دل سے پکار تو صحیح، دل کے اندر خواہش تو رکھ، دل کے اندر چاہ تو رکھ. تو پھر دیکھ اللہ تیرے اوپر کس طرح سے کرم نوازی فرماتا ہے، کس طرح سے تیرے اوپر جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور نبوت آیا نا، تو پھر کعبے کے اندر اس وقت 360 بت تھے. کتنے تھے جی؟ 360 بت سی. کن دے اندر؟ کعبے دے وچ. ابراہیم علیہ السلام فتح مکہ سے پہلے کی یہ بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کس کو لیا؟ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا. کعبے میں تشریف لے گئے اور جا کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. میں اکثر یہاں پر بات کرتا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. نہیں، یہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، وہاں پر شرک ہونا چاہیے. ہیں جی، مزاروں پر بت تو نہیں پڑے، وہاں پر بت تو نہیں رکھے ہوئے. کعبے کے اندر 360 بت تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ لیتے کہ میں تو نہیں جانا اتنے تو بت پے نے، شرک ہوندا پیا جے، میں تو نہیں جاتا وہاں پر. نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں گئے اور شرک کا صفایا کیا، بتوں کو توڑا. وہاں پر جا کر منع نہیں کیا کسی کو، بلکہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا. جہاں جہاں پر ہاتھ جاتا تھا بتوں کو توڑ دیا. اور چھڑی سے توڑ رہے تھے. کس سے توڑ رہے تھے؟ چھڑی سے توڑ رہے تھے، ہاتھ سے نہیں توڑ رہے تھے، ہاتھوں سے نہیں توڑ رہے تھے. اب ہاتھوں سے نہ توڑنے کی حکمت کیا تھی؟ ہاتھوں سے جو نہیں توڑ رہے تھے اس کی حکمت کیا تھی؟ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نا تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھی. تو جو روٹیاں لگاتے لگاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اور آ کر جو ہے نا اپنی پیاری بیٹی سے فرماتے ہیں، اے بیٹی ذرا سائڈ پر ہٹو، میں بھی تندور میں روٹیاں لگاتا ہوں، میں بھی تندور میں روٹیاں لگاتا ہوں. یہاں سے پتہ چلا کہ کدی کدی روٹیاں بھی لا لینی چاہیے ہیں. سنت ہے، یہ سنت ہے. ہم لوگوں نے نا جو مرد حضرات ہیں نا وہ کہتے نہیں تھے بڈھیاں دا کام جے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی سنت بھی ادا کر لینی چاہیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا کام کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کام کروایا کرتے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر کا کام کروایا کرتے تھے. آج کل تھوڑا جا اگر کوئی بندہ کام کروا لے نا تو کم ظرف کوئی آ جائے، ہیں جی، کم ظرف آ جائے تو کہنا دیکھو رن مرید ہو گیا ہے. اور میرے بھائی سنت سمجھ کے کام کیا کرو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تندور میں روٹیاں لگا دی.
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو روٹیاں لگائی تھیں ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن جو روٹی میرے محبوب نے لگائی تھی نا اس روٹی کو آگ نے چھوا بھی نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا جان جو روٹی آپ نے لگائی تھی اس کو آگ نے چھوا بھی نہیں، جو میں نے لگائی تھی وہ روٹیاں ساری پک گئی ہیں، ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے گا اس کو تو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ ارے یہ بتاؤ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں تان و تشیح کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، دوزخی ہیں، ارے یہ بتاؤ روٹی کو ہاتھ لگ گیا وہ نہیں پکتی، آگ نہیں چھوتی، ارے یہ بتاؤ جن صحابہ کرام کو میرے محبوب نے اپنے سینوں سے لگایا ہو، سینوں سے لگایا ہو، بتاؤ ان کو کوئی دوزخ کی آگ چھو سکتی ہے کیا؟ نہیں چھو سکتی۔ اور پھر وہ یار جو یار گار بھی ہوں اور جو یار مزار بھی ہوں، پھر ہیں گارے یار بھی، گار بھی اور گارے یار مزار بھی ہیں، گار میں بھی یار تھے وہی موجود تھے، اور پھر آج مزار کے اندر بھی وہ یار موجود ہیں، ساتھ میں ہیں، ساتھ میں موجود ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے، ہر کسی ایرے گہرے نتھو کی بات کو سن کر جو ہے نا اپنے عقیدے کو جو ہے نا کمزور مت کیا کرے، ذہن کو مت دوڑایا کرے۔ آ جاتے ہیں کئی ہمارے دوست آتے ہیں کہ جی قاری صاحب وہ فلاں بندے نے یہ بات کر دی، فلاں بندے نے یہ بات کر دی، میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں ساتھ یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ یار تیرا ایمان ایڈا کمزور ہو گیا، جیڑا آندا تینوں گل کردا تو سوال لے کے بھج جانا ہے، وہ ایڈا تو کمزور ہو گیا جے ہیں۔ اگر تینوں کہہ دے کوئی آ گیا اے تیرا پوت نہیں، کنوں پوچھن جائے گا؟ اوتھے تینوں بڑا یقین ہے گا جے کہ نہیں یہ میرا ہی پوت جے۔ نبی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بات ہو جائے تو فٹ جو ہمارے دلوں کے اندر وہم شروع ہو جاتا ہے، سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں سوال آتا؟ کوئی کہہ دے نہیں تیرا پوت نہیں گا، نہیں نہیں میرا پوت جے ہے، یہ بتائیں نا اس وقت تمہارے ذہنوں میں سوال کیوں نہیں آتے؟ ہاں جب اللہ کے محبوب کے بارے کی بات، علم کی بات آنی ہے، جب ان کے اختیارات کی بات آنی ہے، جب صحابہ کرام کی محبت کی بات آنی ہے، جب ان عقائد کی بات آنی ہے، پھر اس وقت ہمارے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر سوالوں کا ڈھیر بھی لگ جاتا ہے، پھر سوال کرنے کے لیے ہم آگے بھی بھاگتے ہیں، پھر سوال سمجھنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوال لے کر آتے سمجھنے کے لیے نہیں آتے، تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاں بھائی سمجھن واسطے ہیں کہ صرف کرن واسطے آیا جی، جے تے صرف پوت کرن آیا تو پھر جا ساڈے کو ایڈا ٹائم کوئی نہیں گا، یہ سمجھن آیا تو پھر بہ جا ساڈے کول۔ اس لیے اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے۔ حج جو ہے یہ ہر کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے، صاحب جو استطاعت ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اتنا خرچ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے حج پر جانے کا زیادہ راہ بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی پیچھے سے جو 40 دن کا کھانے پینے کا رہنے سہنے کا انتظام کر سکتا ہو، اس کے بعد اتنا اللہ نے عطا فرمایا ہو، اس کے اوپر حج لازم ہے، ہر کسی کے اوپر نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے، جب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ندا دی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، جس نے لبیک کہا تھا اس وقت سے، جس نے لبیک کہا تھا، جس نے ایک مرتبہ کہا اس کو ایک مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 مرتبہ سعادت حاصل ہو جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ سعادت حاصل کروائی ہو، توفیق عطا فرمائی ہو، ہم نے بھی عالم ارواح میں اس وقت لبیک کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔